حجت تمام ہو چکی تھی، سلطان نورالدین محمود زنگی نے اپنے قاصد کا زخمی چہرہ دیکھا، شمشیر بے نیام کی اور اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرق کی طرف سے اسد الدین شیراکو نے زبردست حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ یلغار کرتا ہوا شہر پناہ تک پہنچ گیا۔ امیر وزیر الدین کا لشکر مسلسل پسپا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شہر کے دروازے بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف شمال سے سلطان نورالدین زنگی نے بھرپور حملہ کیا، یوسف کی محافظ سپاہی کی طرح سلطان عادل کے دوش بدوش جنگ کر رہا تھا۔ والی شام کے لشکر نے یہاں بھی وہی حکمت عملی اختیار کی، میدان سے فرار ہو کر شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیلوں پر سے آگ برسانی شروع کر دی۔ 3 دن تک یہی عمل جاری رہا۔ سلطان نورالدین محمود زنگی ذہانت و فراست کے ساتھ دشمن کی آگ سے اپنے سپاہیوں کو بچاتا رہا۔ پھر جب امیر وزیر الدین کے سپاہیوں کے بازو شل ہو گئے اور آگ کا طوفان رکا تو سلطان نورالدین محمود نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور شمال کی جانب فصیل میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ پھر اس شگاف سے سلطانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت سلطان عادل کا پرچم یوسف کے ہاتھ میں تھا۔ وزیر الدین کی فوج پہلے ہی اپنے میر سے بیزار تھی، اس نے سلطانی لشکر کو دیکھتے ہی ہتھیار رکھ دیے اور نورالدین زنگی سے امان کے طالب ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان نورالدین محمود زنگی کے نقیب دمشق کی شاہراہوں پر کھڑے ہو کر آواز بلند اعلان کر رہے تھے، سلطان عادل کا حکم ہے کہ کسی کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی شامی سپاہی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، زخمیوں کی تیمارداری کی جائے اور کسی بھاگنے والے شخص کا تعاقب نہ کیا جائے۔ اس اعلان نے اہل دمشق کے بدحال چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑا دی۔ سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس پرچم کے سائے میں کھڑا ہو، یہ آواز یوسف یعنی کہ صلاح الدین کی تھی جو اہل دمشق کو پکار رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مقامی باشندے سلطان عادل کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور ان کی دعاؤں کے شور سے پورا دمشق گونج اٹھا۔ حق کے تعالیٰ سلطان کو دونوں جہاں میں جزائے عظیم دے کے ان کی مجاہدانہ کوششوں نے ہمیں ظالم و بدکار حکمران سے نجات دلائی۔ والی دمشق نے قلعے کی فصیل سے اپنی شکست کا یہ منظر دیکھا۔ امیر وزیر الدین کے ساتھ چند عمرہ بھی تھے، اس نے ان پر قہر آلود نظریں ڈالی۔ پھر شاہ یروشلم بالڈون ثالث کو مغالظات بکتے ہوئے بولا، وہ میری مدد کے لیے اپنی فوج کب بھیجے گا؟ شہر پر نورالدین کا قبضہ ہو چکا، کیا عیسائی لشکر اس وقت آئے گا جب میرے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی؟ امیر، ہم تو قلعہ بند ہو چکے ہیں، کیا خبر کہ شاہ یروشلم اپنی فوج کے ہمراہ ہماری مدد کو آ پہنچا ہو اور اس نے دمشق کا محاصرہ کر لیا ہو۔ دوسرے امیر نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں وزیر الدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اس وقت وہ شراب پیے ہوئے تھا اور والی دمشق کے برابر کھڑا جھوم رہا تھا۔ ڈوبکے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، اس محاورے کے مطابق اپنے امیر کی بات سن کر والی دمشق کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھر آئی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پھر امیر وزیر الدین اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ قلعے کے محفوظ ترین تہ خانے میں چلا گیا۔ دمشق پر سلطان نورالدین زنگی کے حملے کی خبر سن کر شاہ یروشلم بالڈون ثالث نے امیر وزیر الدین کی مدد کے لیے ایک فوجی دستہ دمشق کی طرف روانہ کیا، مگر اسد الدین شیراکو کا دماغ جاگ رہا تھا، اس نے دمشق کے تمام مضافاتی علاقوں کی سخت ناکہ بندی کر دی تھی۔ بالڈون ثالث کا لشکر ادھر آیا تو اسد الدین شیراکو کے ایک فوجی دستے نے عیسائی سپاہیوں کا تعاقب کیا، صلیبیوں نے فرار ہو جانے میں ہی
आफियत समझी। वो मामूली सी मज़ाहमत के बगैर अपनी जानें बचाकर भाग गए। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने शहर पर काबिज होने के बाद पहले दिन ही अमीर मजीरुद्दीन को पैगाम दे दिया था कि अगर वो खुद को सुल्तानी लश्कर के हवाले कर दे तो उसकी जान बख्शी की जा सकती है, वरना किले की बुनियादें खोद डाली जाएंगी और उसे खुफिया सुरंगों से खींच कर बाहर निकाल लिया जाएगा। अमीर मजीरुद्दीन ने 3 दिन तक बारडोन सालिस की फौजी कमक का इंतजार किया और फिर चौथे दिन किले का दरवाजा खोलकर अपने चंद उमरा के साथ बाहर निकला। किले के निगरान सुल्तानी सिपाहियों ने फौरन अमीर मजीरुद्दीन को अपने नरगे में ले लिया और सुल्तान महमूद जंगी के खेमे में पहुंचा दिया। मजीरुद्दीन का सर झुका हुआ था और उसकी ज़ाहरी हालत मुजरमों जैसी थी। इसने लरजते हुए हाथों से अपनी तलवार खोलकर सुल्तान आदल के कदमों में रख दी और गदागरों के से लहजे में बोला, मैं सुल्तान ज़ीशान के करम का तालिब हूँ। मुसलमान अपने ओहद पर कायम रहता है और तुमसे जान बख्शी का वादा किया जा चुका है। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने नहायत नरम लहजे में कहा। इस नेक सीरत हुक्मरां की आवाज में गुरूर और तकब्बर का शगबा तक नहीं था। गिरदिशे वक्त ने सारी बसातें उलट दी थी। दमिश्क का दरबार रास्ता हुआ, मगर इस बार तख्त पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी जलवा फरोज थे और अमीर मजीरुद्दीन तख्त के नीचे गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़ा था। हाजरीन दरबार बड़ी बेचैनी के साथ इस बात के मुंतजिर थे कि सुल्तानी आदल वाली दमिश्क की किस्मत का क्या फैसला करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अमीर मजीरुद्दीन की तरफ नापसंदीदा नजरों से देखा और इंतहाई पुरजलाल लहजे में मुखातिब हुए, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह की मदद के सिवा किसी की ताईद काम नहीं आती। सदैव तुमने इन लोगों से मुआहिदा किया जो इस्लाम दुश्मनी में सर फरिश्त हैं और जिनके बारे में हक ताला का खुला हुआ हुक्म नाजिल हो चुका है कि यहूद नसारा अहले ईमान के दोस्त नहीं हो सकते। मैं अपनी इस गलती और कुताही पर नादुम हूँ। अमीर मजीरुद्दीन ने सर झुकाए हुए कहा, इसे गलती और कुताही का नाम नहीं दिया जा सकता। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की आवाज कुछ और बुलंद हो गई थी। यह इस्लाम के खिलाफ खुली हुई बगावत थी। मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया कि इस गुनाह अजीम से ताइब हो जाओ, मगर तुमने मेरे खत और सफीर के साथ वो सलूक किया जो बुरे से बुरा काफर हुक्मरान भी रवा नहीं रखेगा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का बिगड़ा हुआ लहजा देखकर अमीर मजीरुद्दीन बदहवास हो गया। सुल्तान मुझे मेरी जिंदगी की जमानत दे चुके हैं। वाली दमिश्क की आवाज खौफ से लरज रही थी और इसके दिल में यह खदशा पैदा हो गया था कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी अपने वादे से मुनहरिफ हो जाएंगे और इस इनहराफ का एक ही मफहूम है कि इसे कत्ल कर दिया जाएगा या फिर इसकी पूरी जिंदगी जंजानों में गुजरेगी। मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूँ और बफजले ताला आखिरी सांस तक कायम रहूंगा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बावकार लहजे में कहा, मगर अभी इंसाफ बाकी है। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीर मजीरुद्दीन के चेहरे पर वहशत बरसने लगी। मैं तुम्हारे तमाम गुस्ताखाना कलमात माफ करता हूँ जो तुमने मेरे बारे में अदा किए। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद के लहजे से जब्त व तहम्मुल का इजहार हो रहा था, मगर तुमने मेरे सफीर के साथ जो किया वो गैर इस्लामी और बेरहमाना सलूक किया, इसका हिसाब भी साफ होना जरूरी है। यह कहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कासद हमीदुद्दीन की तरफ इशारा किया जो उमरा की अगली कतार में बैठा था। सुल्तान का इशारा पाते ही कासद हमीदुद्दीन अपनी जगह से उठा और तख्त के करीब आ खड़ा हो गया। हाजरीन दरबार तस्वीर हैरत बने हुए थे कि सुल्तान आदल क्या फैसला सादर करेंगे और ये हिसाब किस तरह बराबर होगा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने कासद हमीदुद्दीन से मुखातब होते हुए कहा,
اللہ کا قانون انصاف یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان۔ جتنی اذیت تمہیں پہنچائی گئی ہے اتنی ہی اذیت تم بھی پہنچا سکتے ہو، یہ عدل ہے۔ اور اگر معاف کر دو تو اس کا اجر حق تعالیٰ کے پاس ہے، اسے احسان کہتے ہیں، اور احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ ابھی سلطان عادل کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ اہل دربار نے امیر مجیر الدین کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کے فیصلے کا کھلا ہوا مفہوم یہی تھا کہ قاصد حمید الدین امیر مجیر الدین سے اپنا بدلہ لے، اور والی دمشق کے چہرے پر اتنا گہرا زخم لگائے جتنا خود اس کے چہرے پر موجود تھا۔ قاصد حمید الدین نے ایک نظر امیر مجیر الدین کی طرف دیکھا اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا، سلطان عادل، جب آپ نے امیر مجیر الدین کی جان بخشی کا وعدہ کر لیا تو پھر میں بھی اپنے اوپر کی جانے والی زیادتی کو معاف کرتا ہوں۔ والی دمشق کے لیے یہ سزا کیا کم ہے کہ وہ اسیری کی حالت میں سر دربار کھڑے ہیں اور بار بار آپ سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں۔ حمید الدین کے اس جواب سے سلطان نور الدین زنگی بہت خوش ہوئے، پھر 3 افراد کو اپنے ہاتھ سے خلعتیں پہنائی۔ ان میں اسد الدین شیرہ کو، یوسف یعنی کہ صلاح الدین اور قاصد حمید الدین شامل تھے۔ اس کے بعد امیر مجیر الدین کو حمص کی جاگیر دے کر ہمیشہ کے لیے دمشق سے رخصت کر دیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی یوسف کی بہادری اور ذہانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے دمشق کا کوتوال مقرر کر کے چلے گئے۔ دمشق پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا قبضہ اس دور کا اہم ترین واقعہ تھا۔ اس فتح کے بعد زنگی خاندان کی سلطنت موصل سے حران تک وسیع ہو گئی اور یروشلم تک آگے بڑھنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی اس عظیم الشان کامیابی پر خلیفہ بغداد کو اتنی مسرت ہوئی کہ اس نے سلطان کو الملک العادل کا خطاب دیا اور والی شام کی خدمت میں پرجوش مبارکباد کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ امیر مجیر الدین کی شکست کی خبر سن کر شاہ یروشلم بہت اداس ہو گیا۔ پھر ایک دن اپنے رازدار مشیروں کو خلوت میں طلب کر کے کہنے لگا، یسوع مسیح ہم پر رحم کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا زمانہ صلیبیوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ قاضی ابن ارسون بھی اپنی شگرد کی اس کامیابی پر بہت خوش تھے۔ پھر جب یہ خبر شاریہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ جوشی جذبات میں ورافتہ ہو کر کہنے لگی، یوسف، یہ تو بہت چھوٹی کامیابی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ میری گناہ گار آنکھیں کیسے کیسے مناظر دیکھ رہی ہیں۔ ہر طرف تم ہو اور ساری بلندیاں تمہارے قدموں میں جھکی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے کہتے یکا یک شاریہ اداس ہو گئی، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، مگر میں تمہیں کیسے دیکھوں، تم تو مجھ سے بہت دور چلے گئے ہو۔ اذیت و کرب کی شدت سے شاریہ کا زرد چہرہ اور پیلا پڑ گیا۔ اس وقت ابو سالم حمام دمشق کا دیوان تھا۔ یوسف نے کوتوال ہوتے ہی خاموشی سے شہر کی صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ چند معتبر لوگوں کو اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ تمام افراد بہت معمولی سا لباس پہن کر گلی کوچوں میں گھومتے رہتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی شخص بھی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہیں اور مقامی باشندوں کی حرکات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دراصل یہ تمام افراد یوسف یعنی کہ صلاح الدین کے جاسوس تھے، جنہیں اس کام کے لیے متعین کیا گیا تھا کہ عام لوگوں سے ملاقات کریں اور نئی انتظامیہ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ اس سے مطمئن ہے یا ناخوش۔ خود یوسف بھی معمولی کپڑوں میں حلیہ بدل کر دمشق کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا اور رات کو گھوڑے پر سوار ہو کر غریبوں کے محلوں کی گشت کیا کرتا تھا۔ ہنگامی وقت میں نادار اور مجبور انسانوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ ایک رات جب یوسف حسب معمول گشت پر تھا کہ ایک گھر کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے نظر آئے۔ انہی کے درمیان سے
کچھ دل روز چیخیں ابھر رہی تھی، جیسے کوئی انتہائی دردناک لہجے میں ماتم یا فریاد کر رہا ہو۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث چیخوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رونے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ یوسف نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور چند لمحوں میں اس مقام کے قریب پہنچ گیا جہاں کچھ لوگ جمع تھے۔ یوسف نے سنا ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ سلطان، ہم نے تیرے آنے کی کتنی دعائیں مانگی تھی، مگر تیرے آنے سے بھی کیا ہوا؟ ظالموں کا وہی ظلم ہے اور غریبوں کی وہی مجبوری۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ہم محتاجوں پر کیا گزری۔ یوسف ان بوڑھوں کی فریاد سن کر لرز اٹھا اور تیزی کے ساتھ گھوڑے کی پشت سے اتر کر ان لوگوں کے قریب پہنچا۔ ایک مسلح نوجوان کو اپنے نزدیک پا کر وہ لوگ گھبرا گئے اور بوڑھوں نے رونا بند کر دیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم پر کیا گزری؟ یوسف نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ بوڑھی عورت اور مرد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ایک اجنبی کی آمد سے سہم کر رہ گئے تھے۔ یوسف نے سمجھانے کے انداز میں دوبارہ کہا، اگر تم ظالم کی نشاندہی نہیں کرو گے تو اسے کیسے تلاش کیا جائے گا؟ بوڑھے اس بار بھی خاموش رہے، مگر ان کے بجائے ایک نوجوان نے یوسف سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں دمشق کا نیا کوتوال ہوں۔ مجھے سلطان عادل نے تمہارے حقوق کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تم لوگ بلا خوف و خطر اپنا دکھ بیان کرو۔ میں خدائے وحدہ الا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری فریاد سلطان عادل تک پہنچائی جائے گی۔ جب بوڑھی عورت اور مرد نے ایک حکومتی کارندے کو اس قدر مہربان و شفیق پایا تو دونوں رو رو کر اپنا غم بیان کرنے لگے۔ دمشق میں ایک بہت دولت مند عباس شخص امیر فوزی تھا۔ اس نے دو بوڑھی عورتیں اس لیے ملازم رکھی تھی کہ وہ بھیک مانگنے کے بہانے محلہ در محلہ گھوم کر مختلف گھروں میں جاتی تھی اور خوبصورت لڑکیاں تلاش کریں۔ پھر جیسے ہی وہ بوڑھی جاسوس عورتیں اطلاع دیتی کہ فلاں گھر میں ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے، امیر فوزی اپنے مسلح بدماشوں کو بھیج کر لڑکی کو اٹھوا لیتا، پھر اپنی ہوس کی تکمیل کے بعد اس مظلوم لڑکی کو اس کے گھر بھجوا دیتا۔ امیر مجید الدین بذات خود ایک نہایت بدکار انسان تھا، اس لیے پورے دمشق میں حرس و حراس کا بازار گرم تھا۔ عدالتیں تھی مگر صرف غریب مجرموں کے لیے عمرہ قانون سے بالاتر تھے اور ان کے گناہوں کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگرچہ امیر مجید الدین کی بساط اقتدار الٹ چکی تھی، مگر امیر فوزی اسی نشے میں تھا اور اسی خمار کی وجہ سے دمشق کا دیوان ابو سالم حمام تھا، جس سے امیر فوزی کے گہرے دوستانہ تعلقات ہے۔ اغوا کی جانے والی لڑکی کے ماں باپ نے رو رو کر بتایا کہ امیر فوزی کے دو مسلح بدماش ابھی ابھی ان کی بیٹی کو گھوڑا گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ یوسف نے وہاں موجود لوگوں سے اس سمت کے بارے میں پوچھا جدھر گھوڑا گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں گھوڑا گاڑی کو جا لیا۔ ایک مسلح سوار محافظ کے طور پر گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا۔ یوسف نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اپنی شمشیر بے نیام کی اور امیر فوزی کے بدماشوں پر عقب سے وار کیا۔ یوسف کا وار اس قدر بھرپور تھا کہ بدماش کا دایاں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ زخمی کی ایک تیز چیخ فضا میں گونجی اور وہ الٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ گاڑی بان جو غیر مسلح تھا بدحواس ہو گیا اور اس نے گاڑی روک لی۔ ایک مسلح آدمی جو لڑکی کے ساتھ گاڑی کے اندر موجود تھا تلوار لے کر نیچے کودا، مگر یوسف کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے اسے رون ڈالا۔ کوچوان خوف سے تھر تھر کر کانپ رہا تھا۔ اس نے یوسف کے پیروں پر سر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں تو امیر فوزی کا غلام ہوں، آقا کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ یوسف نے کوچوان کو معاف کر دیا اور پھر اس کی مدد سے دونوں زخمی بدماش کو جو بے ہوش ہو گئے تھے گاڑی میں ڈالا اور لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس آفت ناگہانی نے
لڑکی پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی زخمی بدماشوں کی طرف دیکھتی اور کبھی اس نوجوان کی طرف۔ وہ کسی محافظ فرشتے کی طرح آسمان سے زمین پر آ گیا تھا۔ یوسف نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچایا تو غم زدہ ماں باپ رو رو کر کہنے لگے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ ہماری فریادیں سلطان تک پہنچ سکتی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم ہر روز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔